السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم، اپنی توفیق اور اپنی مہربانی سے اس سال کا رمضان عطا کیا ہم سب کو، اور اس بات کی توفیق دی کہ ہم رمضان کا روزہ رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی جس قدر تعریف کریں، بڑائی کریں، کبریائی بیان کریں، شکر کریں، وہ کم ہے. ہم اس کی تعریف میں وہ دو جملے کہیں گے جو اس کو بڑے محبوب ہیں، بہت پسند ہیں اور ہمارے لیے بڑے مفید ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، پیارے نبی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، قرآن کی تعلیم دی، قرآن سمجھایا، قرآن کا حق ادا کرنے کا حکم دیا، روزے رکھے، روزے رکھنے کی ترغیب دی، اور روزوں کے احکام کو اپنی احادیث میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج پہلی رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 13 اپریل 2021 عیسوی، ہم آپ کی خدمت میں ایک خصوصی موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے رمضان اور قرآن. اور انشاءاللہ قرآن سے متعلق اہم دروس، خصوصی دروس کل سے ٹھیک سعودی عرب کے ٹائم، جدہ کے ٹائم کے حساب سے 5 بجے سے 5:30 بجے تک آدھا گھنٹے کا درس پیش کریں گے.
آپ لوگوں سے گزارش ہے جو یہاں ہیں یا جو ہندوستان یا پاکستان میں ہیں، یہ وقت افطار کے بعد کا وقت ان کے یہاں پڑے گا، اور یہاں ڈیوٹیوں کے تقریباً بعد کا ہی وقت رہے گا جو گھروں میں آپ رہیں گے۔ تو اس وقت میں آپ ضرور ہمارے ساتھ شریک رہیں اس رمضان کے خصوصی دروس میں، جو آدھا گھنٹے کا درس چلے گا 5 بجے سے 5:30 بجے تک۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ آج سے چھوٹے 3 کلپس جو 5 سے 6-7 منٹ کے رہیں گے، یا 4-5 منٹ کے چھوٹے سے کلپ رمضان کی نصیحتوں کے اعتبار سے ہر روز یعنی رمضان، آج پہلا رمضان ہے، انشاءاللہ رات میں تراویح کے بعد یا سحری سے پہلے تک آپ کے پاس یہ تینوں کلپس پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہر روز رمضان کے 3 مختصر نصیحتیں آڈیوز کی شکل میں انشاءاللہ آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ آئیے آج کا یہ پہلا درس ہم شروع کرتے ہیں، رمضان اور قرآن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ رمضان شروع ہو چکا ہے کل سے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہم پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سال کا رمضان عطا کیا۔ اللہ تیرا شکریہ، اللہم لک الشکر ولک الحمد کما ينبغی لجلال عظمتک وعظیم سلطانک یا رب العالمین۔ شکر ادا کریں کیونکہ یہ بڑی عظیم نعمت ہے کہ یہ مہینہ ہمیں ملا، ہم زندہ ہیں اور روزے سے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ رمضان ایک بہت عظیم نعمت ہے، موقع ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کو اسی ماہ مبارک میں نازل کیا۔ وہ کتاب جو سراپا ہدایت ہے، وہ کتاب جس میں روشنی ہے، وہ کتاب جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ کتاب جس پر عمل کرتے ہوئے آپ جنت کو پا سکتے ہیں، وہ کتاب جو آداب سکھاتی ہے، وہ کتاب جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے، وہ کتاب جس میں اختلافات کا حل موجود ہے، وہ کتاب جس سے دنیا کی ثقافت، دنیا کی معیشت کا سدھار ہو سکتا ہے، وہ کتاب جو اخلاق کی تعلیم دیتی ہے، کیریکٹر کیسے ہو، اخلاق کیسے ہوں، یہ بتانے والی عظیم ترین اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب، جس کا حرف حرف خیر والا ہے، برکت والا ہے، پڑھنے سے فائدہ، سننے سے فائدہ، سمجھنے سے فائدہ، عمل کرنے سے فائدہ، مکمل فائدہ ہی فائدہ ہے اس کتاب میں۔ لا الہ الا اللہ، کتنی عظیم ترین کتاب اللہ پاک نے ہمیں عطا کی۔ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے جو میں نے پڑھی شروع میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہدایت کے لیے، اس میں ہدایت ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی اس کتاب میں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو یہ مہینہ مل جائے رمضان کا جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، وہ روزہ رکھے، اور جو سفر پر ہو یا بیمار ہو وہ بعد میں روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی کو پسند نہیں کرتا ہے۔
اور تاکہ تم رمضان کی تعداد کو مکمل کرو اور جیسے اللہ نے تمہیں بتایا ویسے رہو، شاید کہ تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اس آیت کریم سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ رمضان ہی میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور وہ ایک شب ہے لیلۃ القدر جس میں پورا قرآن اتارا گیا، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کی تفسیر موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ تو رمضان میں قرآن کا نزول ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں انزل القرآن جملۃ واحدہ الی السماء الدنیا لیلۃ القدر ثم انزل بعد ذلك فی 20 سنہ۔ نسائی اور حاکم کی یہ روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں قرآن کو مکمل پورا آسمان دنیا پر شب قدر میں اتارا گیا، اور اس کے بعد پھر 20 سال میں قرآن باقی اتاری گئی، اس کے بعد پھر 20 سال میں قرآن اتاری گئی۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کو آسمان دنیا پر رمضان المبارک کے مہینے میں قدر والی رات میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اور اس کو کلام اللہ کو لے کر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے جبریل علیہ السلام پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے ہیں اور پورا قرآن آپ کو عطا کرتے ہیں۔ اس مہینے میں یہ قرآن اترا، تو اس مہینے میں قرآن پڑھنے کی ظاہر بات ہے فضیلت زیادہ ہوگی۔ قرآن کثرت سے اس مہینے میں پڑھا جائے۔ کل مغرب سے رمضان شروع ہو چکا، اب تک کئی گھنٹے ہو گئے ہیں، مغرب ہونے کو قریب ہے، پہلا روزہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ ہم میں سے کس نے کتنا قرآن پڑھا ہم جانتے ہیں۔ مغرب سے ٹائم تھا، کل ٹائم آپ کو نکالنا ہوگا قرآن کے لیے، مصروفیات اپنی جگہ، لیکن قرآن کا حق اس مہینے میں ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کتاب کو کثرت سے پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں ہیں جو اس کتاب کے پڑھنے کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کو اس کی وجہ سے ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، تو ایک ایک حرف پر نیکی، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر۔ تو الف پر 10 نیکیاں، لام پڑھنے پر 10 نیکیاں، میم پڑھنے پر 10 نیکیاں، الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں۔ اللہ اکبر! صرف الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں۔ تو اگر کوئی ایک آیت پڑھ لے، اگر کوئی ایک سورہ پڑھ لے، کوئی پورا پارہ پڑھ لے، سبحان اللہ، کتنے حروف ہیں اس میں، ہر حرف پر 10 نیکیاں، کتنی نیکیاں ملیں گی، اور یہ نیکیاں جمع ہوتے جائیں گی۔ قیامت کا دن آئے گا، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اس کے لیے تو عیش کی زندگی ہے جنت میں۔
نیکیوں کا پلڑا بھاری اس وقت ہوگا جب نیکیاں کثرت سے اس میں رکھی جائیں گی، اور نیکیوں کو کثرت سے کرنے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا آپ کو۔ اور سب سے عظیم نیکی جو اس ماہ مبارک میں روزوں کے علاوہ ہم کر سکتے ہیں وہ ہے قرآن کی تلاوت بکثرت، اور یہی سلف کا عمل رہا ہے جیسے میں آگے آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرتے ہوئے آئے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خاص طور سے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کو بھی پڑھنے کا حکم دیا اور اس کی فضیلت کو بھی بیان کیا۔ قرآن کثرت سے اس ماہ مبارک میں پڑھا جائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جو کہ صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن اور روزہ، میں اس لیے کہنا رمضان اور قرآن اور روزوں کو ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزے اور قرآن دونوں سفارش کریں گے بندے کے حق میں قیامت کے دن۔ کیسی سفارش کریں گے؟ دیکھیے، اللہ اکبر، روزے اور قرآن۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا یا رب، اے رب، منعته الطعام والشهوة فشفعنی فیہ، میں نے اس کو کھانے اور خواہشات پر عمل کرنے سے منع کیا تھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، میں نے رات میں اس کو سونے سے روکا تھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ قال فیشفعان یا فیشفعان، تو دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ، غور کیجئے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا، اور دونوں کی سفارشیں، شفاعتیں قبول کی جائیں گی۔ تو کیوں نہ ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں؟ اور کتنا اچھا دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا، آدمی رات اور دن قرآن کی تلاوت کی جائے، رات میں بھی تلاوت کی جائے، دن میں بھی تلاوت کی جائے۔ آدمی روزے سے ہو، بھوکا پیاسا ہو، قرآن پڑھ رہا، آدمی رات میں ہے رمضان میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، عظیم شے ہے، عظیم شے۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ قرآن کے پڑھنے سے جو لطف ہمیں زندگی میں ملتا ہے، جو مزہ آتا ہے، یہ کسی اور حلال چیز میں نہیں آتا ہے۔ اور جہاں تک قرآن کو پڑھنے کا مسئلہ ہے تو آپ کو میں بتا دوں، قرآن پڑھنے کے کچھ آداب ہیں جو اہل علم نے ذکر کیے ہیں، اس کا پاس و لحاظ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلا ادب قرآن پڑھنے کا یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ بھئی کیوں پڑھ رہے آپ قرآن؟ آپ کل بھی پڑھے ہوں گے رات میں، آج بھی پڑھے ہوں گے، آج بھی پڑھیں گے رات میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کیوں پڑھ رہے قرآن؟ آپ سوال اپنے آپ سے کیجیے، آپ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ قرآن؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے یہاں اجر پانے کے لیے، تو ٹھیک ہے، نیت خالص ہے آپ کی۔ لیکن اگر کمپٹیشن ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ بس پارہ ختم، پارے پہ پارہ ختم، پارے ختم، پھر قرآن ختم، بس مجھے قرآن ختم کرنا ہے، اس نیت سے پڑھنا ہے تو غلط ہے۔ بس کہ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو اور اجر ملے اللہ کے یہاں، تو یہ اخلاص ہے، اور اس سے انشاءاللہ پڑھنے کا بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 2، پڑھیں تو خشوع خضوع سے پڑھیں، یہ نہیں کہ دماغ کہیں اور ہے اور تلاوت ہو رہی ہے۔ خشوع ضروری ہے، بلکہ غور کیا جائے اور رونے کے جیسے کیا جائے۔ اہل علم کی یہ صفت تھی، وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھ کر پڑھتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بہت ضروری ہے یہ، اس کا خاص خیال رکھیں آپ۔
نمبر 3، پاک و صاف ہو کر پڑھیں، کہ بدن ہمارا پاک ہو اور باوضو ہو کر پڑھیں، یہ بھی آداب میں سے۔ عورت اگر منسس میں ہے تو وہ چھو کر تو نہیں پڑھ سکتی ہے، گلاؤز سے ٹھیک ہے پڑھ سکتی ہے، یا قرآن سے وہ موبائل سے قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، لیپ ٹاپ وغیرہ سے، کوئی حرج نہیں اس میں، علماء کے فتوا بھی جائز ہیں، کیونکہ ٹچ کرنا منع ہے حالت حیض میں یا ناپاکی کی حالت میں۔ اور مرد کا جہاں تک ہے باوضو ہو کر پڑھے، یہ افضل ہے، اچھی چیز ہے۔ اگر وضو نہ ہو تب بھی جائز ہے، ٹچ کرنے کے لیے وضو ضروری ہے، قرآن کو چھو کر پڑھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر آپ موبائل سے پڑھ رہے ہیں تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، زبانی یاد ہے تو بغیر وضو کے، لیکن آداب میں سے اچھی چیز ہے کہ آپ باوضو ہو کر پڑھیں۔ اور آداب میں سے علماء نے کہا مسواک کریں، اس کے بعد بھی پڑھیں تو بہت اچھا، کیونکہ تلاوت زبان سے ہوگی تو مسواک سے جو ہے آدمی فریش ہو جائے گا، تو فریش ہو کر اچھی کنڈیشن میں قرآن کی تلاوت پڑھی جائے۔ اور اگر قبلہ رخ ہو جو یہ بھی بہتر ہے، اچھی آواز، جو آپ کی اچھی آواز ہوتی ہے کوشش کریں کہ اچھے تلفظ کے ساتھ، اچھی ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اسی طریقے سے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک پارہ آپ نے پڑھا آج، اب اس ایک پارے میں کیا ہے اس کی تفسیر بھی، دیکھیے آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اصل مسئلہ کیا ہے، تھوڑی سی ترتیب دینی پڑے گی۔ آپ ترتیب دیں گے اپنے وقت کی تبھی آپ قرآن کو کثرت سے پڑھ سکیں گے، ورنہ نہیں پڑھ پائیں گے آپ۔ جب ٹائم ملا اٹھا لیا، ایسا نہیں ہوگا، ٹائم نہیں ملے گا آپ کو، کیا کریں گے آپ اپنی ٹائمنگ کو خوب جانتے ہیں، آپ کی ڈیوٹی کب ہے۔ اب ہمارا دیکھیے 1 بجے سے 6 بجے تک ہماری ڈیوٹی ہے، مجھے پتا ہے مجھے 1 بجے آنا ہے دوپہر میں اور 6 بجے تک مجھے رہنا ہے آفس میں۔ اب اسی حساب سے میں ترتیب دے لوں کہ مجھے قرآن کب پڑھنی ہے۔ آپ کی ڈیوٹی الگ ہوتی ہے، کسی کی ڈیوٹی صبح 9 سے ہے، کسی کی 10 سے ہے، کسی کی وہی 8 بجے سے ہے روز کی ٹائمنگ کے حساب سے۔ اور عورتوں کا تو ڈیوٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، بعض عورتوں کی ڈیوٹی بھی ہوتی ہے، ان کو سحری اور افطار کی تیاری کا وقت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ہر کوئی اپنے وقت کو خوب جانتا ہے، تو آپ اپنے وقت میں سے کتنا حصہ قرآن کو دے رہے ہیں۔ سونے کی ٹائمنگ الگ ہے، نمازوں کی ٹائمنگ طے ہے، سونے کی ٹائمنگ رات کی طے ہے یا دن کی، ٹھیک ہے، اچھا ضروریات کی ٹائمنگ الگ ہے، اس سے ہٹ کر قرآن کو کتنا آپ وقت دے سکتے ہیں آپ دیکھ لیجیے۔ آپ رات اور دن، رات میں آپ ضرور پڑھیے، آپ رات میں ضرور قرآن کی تلاوت کیجیے، تراویح کے بعد سونے سے سحری سے پہلے تک میں آپ کو بتا دوں، کم سے کم 1 پارہ تو ضرور پڑھ پائیں گے انشاءاللہ۔ تراویح کے بعد سے، تراویح دیکھیے ابھی آج شاید ٹائم بدل گیا آج کا، کل تک تو 9 بجے تھی، ابھی آج شاید 9 بجے یا پونے 9 بجے اذان ہونے والی ہے۔ 10 بجے تک اگر مان ہے، کیونکہ تراویح آدھے گھنٹے کی ہو رہی ہے، آپ کو پتا ہے سب کو، 10 بجے سے فجر سے سحری تک آپ کو ٹائم ہے، ایک پارہ ضرور آپ پڑھ پائیں قرآن۔ اس کے بعد پھر دن میں آپ ضرور فجر سے لے کر مغرب تک ڈیوٹی کے علاوہ آپ ضرور 1 پارہ پڑھ پائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ قرآن پڑھنے کے علاوہ آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹائم نکالیں، کوشش کریں کہ 1 پارے میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، میں نے جو پارہ پڑھ لیا سورہ بقرہ میں ہے، جس سورہ بقرہ میں کیا باتیں آئی ہیں، کچھ خاص احکام ہیں کیا، کچھ پیغمبروں کے واقعات ہیں کیا، ایک سرسری نظر جتنا ہو سکے آپ ضرور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کو تدبر کہتے ہیں، تفقہ، قرآن کا
علم آپ کو ہو، قرآن سمجھیں، آپ پڑھ بھی رہے ہیں، تلاوت بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں جو ہے تدبر بھی کر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سلف صالحین رمضان المبارک میں قرآن کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ ویسے سال بھر، زندگی بھر ان کی سال بھر تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہی تھی، لیکن جب رمضان آتا تھا ان کا کیا حال ہوتا تھا، ذرا دیکھیے، سنیے آپ۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، جیسے رمضان آتا تھا، امام زہری بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، یہ مہینہ قرآن پڑھنے کا اور کھانا کھلانے کا ہے۔ علامہ ابن الحکم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے رمضان شروع ہو جاتا تھا اپنے سارے دروس کو بند کر کے قرآن کی تلاوت کی طرف توجہ دیتے تھے اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی رمضان شروع ہو جاتا تھا تمام عبادتوں کو چھوڑ کر صرف قرات پر اعتماد کرتے تھے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ امام زبید الیامی رحمہ اللہ جیسے ہی رمضان آ جاتا تھا مصحف لیتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ مصحف لو، قرآن کثرت سے پڑھو، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، سب کے بارے میں آتا ہے، ائمہ کے بارے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور رمضان المبارک میں بہت زیادہ قرآن ختم کرتے تھے، ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، رمضان میں ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ بہرحال یہ کچھ سلف کے بارے میں نے بیان کیا، ورنہ سب کا وہی حال تھا، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں کرتے تھے۔ ہم بھی پڑھیں، وقت ہے ہمارے پاس، وقت نہیں ہوتا ایسے نہ کہیں، آپ کو نکالنا پڑے گا، آپ اپنے لیے وقت نہیں نکالیں گے۔ قرآن رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن اترا ہے، آپ اس مہینے میں نہیں پڑھیں گے، کب پڑھیں گے آپ پھر؟ اور میں کہہ رہا ہوں آج پہلا روزہ ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، 2 منٹ باقی ہیں صرف، آپ کو ترتیب دینی پڑے گی اپنے ٹائم کی کہ آپ فجر کے بعد، اگر دن کا حصہ شروع کریں فجر کے بعد تھوڑا پڑھ کے سوئیں، آپ کتنی آیتیں پڑھ سکتے ہیں، کتنے صفحے پڑھ سکتے ہیں ہم کو نہیں معلوم ہے، آپ پڑھیے آپ فجر کے بعد، اس کے بعد ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد ضرور آپ گھر آ کر قرآن پڑھیے۔ 2 ٹائم میں نے بتا دیا، رات میں تراویح اور سحری کے درمیان جو بھی وقت آپ کو ملے آپ ضرور قرآن پڑھیے۔ 3 ٹائم میں نے بتا دیا آپ کو، 3 ٹائموں میں آپ پڑھیں قرآن کثرت سے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور عورتیں جو ہے اپنے حساب سے ٹائم فکس کر لیں اور پڑھیں۔ پڑھنے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں، نمبر 1 صرف تلاوت کرنے والے، ان کو ان کی تلاوت پر اجر ملے گا۔ نمبر 2 پڑھنے والے اور قرآن کو سمجھنے والے بھی، یہ لوگ قرآن کا حق ادا کریں گے کہ پڑھنا بھی اور سمجھنا بھی۔ نمبر 3 پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ سب سے اچھے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں اور قرآن کو سمجھ بھی رہے ہیں اور قرآن پر عمل بھی کر رہے ہیں جو احکام آئے ہیں۔ لہٰذا اللہ سے میری یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کثرت سے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا، عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بعض امتیوں کے بارے میں کہیں گے، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے شامل نہ فرما، اے اللہ ہمیں ان میں سے محفوظ رکھ، ان سے بچا۔ قرآن کا حق ادا کرنے والا، قرآن کو کثرت سے پڑھنے والا ہم سب کو بنا دے۔ 30 منٹ ہو چکے ہیں، میں اپنا ٹائم ختم کر رہا ہوں، اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے 5 بجے ٹھیک ملاقات ہوگی اہم موضوع کو لے کر۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ